سلسلہ دارالفتہ اہل سنت دیکھیے مگر میں یہ پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 177 پر درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ شافع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے. میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ عز و جل. درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بمِ ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماع دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان کے نام تک جان لیتا ہے. جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو آپ سوچئے کہ سرکار والا توار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ تعالی امداد فرمائیں گے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہیں اور آج جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے رضاعت کا موضوع. آئیے یہ رضاعت کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں، پھر اس کے کیا سوالات ہیں. آپ اگر ہمارے ساتھ اس موضوع میں شامل ہونا چاہیں تو اپنے سوالات یہ جو آپ اس وقت سکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں اس پر آپ ریکارڈ کروائیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو بھی شامل سلسلہ کر لیا جائے گا. آج کا یہ سلسلہ ہمارا دودھ پلانے، اس کے مسائل اور اس کے مابین پھر جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کے متعلق ہے. آئیے ہم یہ دارالافتاء کے اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ سلسلہ آج یہ رضاعت پر ہے تو اس سے رضاعت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائیے.
جی ٹھیک ہے. اچھا اچھا حضور ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ کچھ آپ کے مائک میں پرابلم ہے، شاید آواز انہوں نے بتایا کہ جا نہیں رہی ہے، تو یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے. انشاءاللہ عز و جل اسے ابھی یہ حل کرنے کی انشاءاللہ عز و جل یہ کوشش کرتے ہیں. تو چیک کر کے جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، جیسا آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلے یہ اسی اس پر کہ جس پر یوں سمجھے کہ ایک شادی شدہ مرد اس کا کیا کیا اس کے اوپر احکامات ہیں، کیا کیا اس کے اوپر معاملات ہیں، یا شادی شدہ عورت ہے اس کے اوپر کیا کیا معاملات ہیں، ان پر یہ ہمارے سلسلے چل رہے تھے، جس میں نان نفقہ کے بارے میں آیا، طلاق کے معاملات آئے، اسی طرح اب یہ رضاعت کا بیان آیا، اور اسی طریقے سے کن عورتوں سے نکاح درست ہے، محارمات اس کا بیان آیا، اور یہ ہمارا سلسلہ یہ چلتا رہا، اور آج ہمارا رضاعت کے اوپر یہ سلسلہ ہے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو کئی چیزیں یہ بتائیں گے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے حرمت رضاعت یہ کب تک ثابت ہوتی ہے. اچھا، اس کی وجہ سے اگر کسی نے کسی کو دودھ پلایا، اب اس کے بعد مثال کے طور پر اگر کسی لڑکے نے دودھ پیا تو لڑکے نے جب دودھ پی لیا، اب اس کے اوپر کون کون سی عورتیں یہ حرام ہو گئیں، کتنا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور الحمدللہ قربان جائیں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عاشق ماہ رسالت الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن پر کہ اللہ اکبر، آپ نے جو پہلا فتویٰ دیا وہ پہلا فتویٰ بھی آپ کا رضاعت کے مسئلے پر تھا. اللہ اکبر. اور اسی وجہ سے آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان نے یہ آپ کو مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 13 برس 10 مہینے اور کچھ دن یوں سمجھے کہ تھی، اور آپ نے اس مسئلے کا جواب یہ عطا فرمایا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کو فقاہت میں کیسا مقام عطا فرمایا، اور انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر آپ اس کے سلسلے دیکھتے بھی رہیں گے. تو جی حضور، رضاعت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آواز نہیں ہے ابھی؟ اچھا ابھی آواز گئی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرض علوم کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل اس کا بیان یہ موجود ہے، اور اگر آپ میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں تو اس کے اندر تمام فرض علوم کورسز کے اندر جتنے بیانات ہوئے یہ سب کے سب بیانات الحمدللہ عز و جل یہ اس کارڈ کے اندر یہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتوے کا جواب ارشاد فرمایا تھا وہ فتویٰ غالباً کچھ اس کا تھا کہ اگر رضاعت یہ یعنی ظاہر بات ہے بچہ منہ سے دودھ پیتا ہے، اگر رضاعت یوں ثابت ہوئی کہ منہ سے دودھ نہ گیا اور ناک سے دودھ چلا گیا تو رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ در حقیقت دودھ کا معدے میں یہ پہنچنا یہ معاملہ ہے، لہٰذا اس پر رضاعت ثابت یہ ہو گئی. اعلیٰ حضرت کی کتنی فقاہت اور اس پر کتنا عبور تھا، اور اللہ اکبر آپ عمر دیکھیے اور اس کے اوپر یوں سمجھے کہ علم کے اوپر آپ کمال دیکھیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مروجہ علوم جو تھے ان کی تکمیل کر لی، اور اس کے بعد آپ دوسرے فنون کی کتابیں دیکھ رہے تھے، تو اس وقت آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے احمد رضا، دوسرے علوم کی طرف نہ جاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے اندر ہی غوطہ زن رہو، اسی کے اندر ڈھونڈتے رہو، اللہ تبارک و تعالی دوسرے علوم تم پر خود بخود آشکار فرما دے گا. لہٰذا دنیا نے یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کے اندر جب آپ نے ان کے علوم میں غوطہ لگایا، اللہ اکبر، یہ ایسے متبحر عالم کہ 55 سے زیادہ علوم پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دسترس الحمدللہ عز و جل یہ حاصل تھی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہی دارالفتاء اہل سنت ہے کہ جس کے اندر ہم فرض علوم سیکھتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ سلسلہ یہ بہت زیادہ مفید ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. جب یہ سلسلہ چلے تو اس وقت کوشش کر کے اپنی تمام تر مصروفیات یہ یوں سمجھے کہ ختم کر کے آپ کوشش کریں کہ اس سلسلے کو یہ دیکھیں. جی ہو چکا جی حضور چیک کرا دیں. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاعت کیا جی ہے؟ تو رضاعت یہ عربی کا لفظ ہے ٹھیک ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچے کا عورت کے پستان کو چوسنا، ٹھیک ہے یہ اس کا معنی ہے۔ لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے اور شرعی اصطلاح میں جب ہم یہ کہتے ہیں رضاعت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے تو رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے مابین ایک حرمت کا سبب دودھ کا رشتہ بھی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے تو جب ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے صحیح اور اس دودھ پینے کا بھی ایک مختصر اور مقررہ ایک وقت ہے، ٹھیک ہے اس مقررہ وقت میں جب ایک بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پیتا ہے صحیح تو اس بچے کا اس دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، صحیح اور وہ رشتہ اس بچے اور اس دودھ پلانے والی عورت کے مابین حرمت پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح حرمت پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ بچہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ حرمت جو پیدا ہو رہی ہے، اس حرمت کا نام ہے حرمت رضاعت۔ پھر آگے اور مزید اس کے پھر احکامات بڑھتے جاتے ہیں کہ یہ بچہ صرف اسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، یا اور بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے، اگر یہ بچی تھی تو آیا کن کن مردوں سے اس کا نکاح حرام ہوگا، تو اس کی انشاءاللہ تفصیل ہے جو آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اچھا حضرت آپ نے ارشاد فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت یہ کم ہے، تو یہ بتائیے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی، یہ بھی ارشاد فرما دیں، اور یہ بتائیے کہ حرمت رضاعت کب تک یعنی ثابت ہو سکتی ہے، یعنی کیا اس کا ڈیوریشن، اس کا پیریڈ کیا ہے؟ لیکن دودھ پلانا حرمت رضاعت سے ہٹ کر بھی ٹھیک ہے ایک ماں اپنے بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے، تو یہ تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ سب اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے صحیح کہ کسی بھی بچے کو اس بچے کی عمر کے 2 سال ہونے تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2 سال تک صحیح 2 سال، اس میں لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ عوام میں بعض میں مشہور یہ ہے کہ لڑکا 2.5 سال تک دودھ پی سکتا ہے جی اور لڑکی 2 سال تک دودھ پی سکتی ہے، صحیح تو یہ عوام میں یہ مسئلہ غلط مشہور ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو جو ایک عورت دودھ پلائے گی، تو بچے کی عمر یا بچی کی عمر 2 سال ہو جائے تو اب اس کے بعد اب اس کو دودھ پلانا جائز نہیں۔ اور 2 سال یہاں پر انگریزی مہینے نہیں، یعنی انگریزی جنوری فروری کے اعتبار سے اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو اسلامی مہینے ہیں قمری مہینے جیسے سفر المظفر چل رہا ہے، جی محرم تو سفر آج سفر المظفر کی 14ویں شب ہے، جی جی تو اگر کسی کے ہاں آج بچے بیٹا کی ہوا ولادت ہوتی ہے صحیح تو آئندہ جب 14 سفر المظفر ہوگی 1 سال پورا ہو جائے گا، اس کے بعد آئندہ جب ایک اور دفعہ 14 سفر المظفر کی یہ شب آئے گی صحیح تو یہ بچہ یا بچی 2 سال کی عمر پوری کر لے کر گی۔ لیں گے ٹھیک اب اس کے بعد یعنی 14 سفر کے دن میں یا 15 سفر 2 سال پورا ہونے کے بعد اب اس بچے کو یا بچی کو دودھ پلانا جائز نہیں۔ ٹھیک تو دودھ پلانے کی شریعت مطہرہ نے یہ مدت مقرر فرمائی 2 سال، جو قمری مہینہ جس کو ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی ماہ کے اعتبار سے 24 مہینے ڈبل 12 مہینے جب ہو جائیں تو اب دودھ نہیں پلا سکتے بچی کو، بچے یا بچی کو۔ ہاں رضاعت ثابت ہونے کے اعتبار سے یعنی حرمت رضاعت دودھ کا رشتہ قائم ہونے کے اعتبار سے اس کی مدت ہے 30 مہینے، 30 2.5 سال۔ ٹھیک ہے تو 30 مہینے بچے کی عمر یہ وہی قمری مہینوں کے اعتبار سے جب بچہ 2.5 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اگر کسی بچے کو کوئی بھی عورت دودھ پلاتی ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ 2.5 سال کے اندر اندر کسی بھی عورت نے بچے یا بچی کو دودھ پلا دیا تو اس بچے کا یا بچی کا دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ایک دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ دودھ کا رشتہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دودھ پینے والا لڑکا ہے تو یہ لڑکا اس عورت کے ساتھ حرام، اس کا نکاح اس کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے مزید اس میں احکامات بھی ہوتے ہیں کہ کون کون سے رشتے حرام ہوں گے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے بھی ہم سنیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک جو مسکنسپشن تھا اس کو آپ نے دور کیا کہ بچے کو 2.5 سال تک دودھ
نہیں پلانے کا، بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کا ہے. اور وہ آیت بھی مجھے یاد آ رہی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال. یہ بھی ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان 2 سالوں سے مراد اسلامی 2 سال ہیں، کہ جیسے محرم، سفر، اور یہ مثال بھی دی کہ جس طرح 14 سفر کو آج کسی کی یعنی یوں سمجھے کہ ولادت ہوئی، تو اب 14 سفر یعنی یہ 1434 سنہ ہجری ہے، 35 اور 36 سنہ ہجری یہ ہے. جو 2.5 سال کا مسکنسپشن ہے وہ در حقیقت دودھ پلانے کے حوالے سے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم یعنی اگر بالفرض اس دوران کسی نے بچے نے دودھ پی لیا، کسی بچے نے دودھ پی لیا تو اس پر حرمت رضاعت یہ ثابت ہو جائے گی. اچھا، یہ ارشاد فرمائی کہ چلیے رضاعت کسے کہتے ہیں پتہ چل گیا، دودھ پلانے کی مدت بھی پتہ چل گئی. میں حضور یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کروں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ اتنے آسانی سے دودھ چھوڑتے نہیں ہیں. اسلامی بہنوں کو اس کے تجربے، معاملات، یہ سب علم ہے، اور وہ اسے دودھ چھڑانا پڑتا ہے، وہ روتا ہے، دھوتا ہے، سارے معاملات کو کرتا ہے. آخر کار مگر ماں اسے دودھ چھڑا دیتی ہے. سمجھدار مائیں یوں ہی کرتی ہیں. مگر بعض مائیں رحم کھاتے ہوئے بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہیں. اب سب سے پہلے ہم اس کا شرعی معاملہ بھی ہم یہ پوچھیں گے، مگر ایک معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس بچے کی عمر 5 سال، 7 سال، اور ایک اخباری رپورٹ کے مطابق ایک ایسی لڑکی کہ جس کی عمر 18 سال تھی، وہ اپنی ماں کا دودھ پیتی تھی، اس کی ماں اسے نہ پلاتی تو اپنی ماں کو گرا کر جو ہے نا وہ اس کا دودھ پیتی تھی. تو بعض اوقات یہ عادت یہ جو سمجھے کہ یہ لگ جاتی ہے. لہٰذا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ محتاط رہیں اور جو شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اس کے مطابق اس کی تیاری یہ کریں. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ اگر اس میں مثال کے طور پہ کوئی پلاتا رہا، یعنی جیسے وہ کوئی 5 سال کا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے یا کوئی یعنی 2 سال سے اوپر ہے، تو اس کے اوپر کچھ شریعت کی کوئی گرفت ہے یا کیا معاملہ ہے اس حوالے سے؟ رضاعت کے حوالے سے دودھ پلانے کی ایک شریعت مطہرہ نے ایک مدت مقرر فرمائی ہے نا. جی جی اب اس سے آگے ہم تجاوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو بچے جیسے آپ نے کہا نا بچے کا دودھ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ماں یا باپ بچے کے بارے میں اس حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں کہ صحیح بات. بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلانا پلانا شریعت کا حکم ہے. تو جب ان کو آگاہی ہو جائے گی تو اس کے لیے کوشش کریں گے. اب اس میں یہ ہے کہ بچہ جب سال بھر کا ہونے لگے اس سے پہلے ہی بچے کو دودھ کے علاوہ مناسب کوئی غذا ایسی جو بچے کے لیے قابل ہضم ہو یہ دینا شروع کر دینا چاہیے. اور کوشش کر کے 1.5 سال ہونے پہ کوشش یہ کریں کہ دودھ ماں کا بالکل کم ہو جائے، بلکہ دیگر غذا بچے کو زیادہ ملے. اور کوشش یہ کریں کہ یہ 1.25 سال کے اندر اندر دودھ پینا چھوڑ دے، تاکہ چونکہ چھڑانے میں ٹائم لگے گا. تو آپ کو یعنی ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے کو 1.5 سال ہونے پر اب ماں بریک لینا شروع ہو جائے اور دیگر غذا بچے کو فراہم کی جائے. بچہ جب بھوکا ہوگا تو دودھ کا سوال کرے گا. صحیح. تو بچے کو خاطر خواہ اس کے قابل ہضم چیزیں اتنی فراہم کی جاتی رہیں کہ اس کو زیادہ بھوک کا احساس نہ ہو. ٹھیک ہے. جب وہ بھوکا نہیں ہوگا تو ماں سے دودھ کا بھی مطالبہ نہیں کرے گا. یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ بچے بھوکے ہوں گے تو دودھ کی طرف جائیں گے. تو بچوں کو دیگر غذا جو ان کے مناسب ہے ان کی عمر کے مطابق وہ ان کو دی جائے اور آہستہ آہستہ ماں بچے کو دودھ پلانے کا عمل چھوڑتی رہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بچہ 2 سال کی عمر تک پہنچے گا تو آہستہ آہستہ وہ ماں کا دودھ پینا بھول ہی جائے گا. صحیح بات. بسا اوقات ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ اب بچے جب دودھ چھوڑنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے، ابھی ان کی عمر 2 سال نہیں ہوئی لیکن اب وہ دودھ پہ گزارا نہیں ہو رہا، اب ان کو دودھ پلانے کی کوشش بھی کی جائے تو نہیں پیتے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو جیسی عادت ڈالیں گے ویسی ہی ان کو عادت پڑے گی. تو دودھ کے علاوہ اور غذاؤں کی کثرت کر دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب وہ بھوکے نہیں ہوں گے، دودھ کا مطالبہ نہیں کریں گے، تو اس میں ماں کے لیے بھی آسانی ہے اور شریعت کے حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ورنہ 2 سال پہ آ کے اب بریک لگایا جائے گا. صحیح. تو ایسا اچانک بریک لگے گا. تو اچانک بریک لگانے میں آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہی ہوتا ہے. تو یہ کہ بریک لگانے سے پہلے
ذہن بنانا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بریک لگے گا، تو ہم پہلے سے بریک لگانا شروع کرتے ہیں تو موقع پہ آ کے بریک لگ ہی جاتا ہے. صحیح. تو اس میں یہی ہے کہ بچے کو بھی دودھ کے حوالے سے اب روک تھام کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے. صحیح. نہیں بڑی آپ نے زبردست بات یہاں پر فرمائی. یہاں میں 2-3 باتیں مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ 2 سال کی عمر میں بچے کی ایک مائنڈ ڈیولپمنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر اسے نہ چھڑایا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کا ضدی بن جائے، اس چیز کا عادی بن جائے. دوسرا یہ کہ جب وہ پیدا ہو تو آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی معاف فرمائے کہ بعض اوقات جو ایڈوانس کہلانے والے گھرانے ہوتے ہیں یہ بچے کو ماں کے دودھ جیسی نعمت سے محروم رکھتے ہیں. تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کو ماں کے دودھ سے محروم رکھا جائے، بلکہ الحمدللہ کتنی زبردست وضاحت کی کہ جب 1.5 سال کا ہوا، پتہ ہے کہ 6 مہینے رہ گئے کہ جب بچے کو مکمل طور پر دودھ چھڑوانا ہے، اس کے ساتھ دوسری غذاؤں کا اضافہ ہو، دوسری ایسی چیزیں ہوں کہ جس کے ذریعے بچہ آہستہ 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 دودھ کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ جب مکمل 2 سال ہو چکے ہو جائے وہ تو وہ مکمل اس کو چھوڑ دے. مگر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کا جو عرصہ ہوتا ہے، اس کے اندر بچے کے لیے سب سے زبردست خوراک اس کی ماں کا دودھ ہے. مگر آج بیچارے کئی بچے یعنی وہ سمجھے کہ ایڈوانس گھرانوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس نعمت سے یوں سمجھے کہ یہ محروم رہتے ہیں. کچھ اس کے اندر زیادہ قصور یوں سمجھے کہ اسلامی بہنوں کا ہی، اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا معاملات اور نفسیاتی پرابلمز، یعنی ہم اس فورم پر اس سلسلے میں ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے تو یہ نہ ہو، بلکہ بچے کو اس کی غذا جو اس وقت دی جانے کی وہ دی جائے اور اس کے بعد 1.5 سال پر یہ معاملہ کیا جائے. مجھے یہ دودھ چھڑانے اور اس کے حوالے سے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو آپ نے قصیدہ بردہ شریف میں لکھا ہے. وہ ہے تو نفس کے اوپر. آپ نے قصیدہ بردہ لکھا اور اس کی تقریباً 10 فصلیں ہیں، 170 کے قریب اشعار ہیں اس کے اندر. اور دوسری فصل آپ نے ہوائے نفس، یعنی نفس جو انسان کو بہکاتا ہے، اس پر آپ نے سمجھاتے ہوئے اشعار لکھے. اس کے اندر آپ نے ایک بڑا زبردست شعر لکھا ہے کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرِّضَاءِ وَإِن تَفْتِمْهُ يُنْفَتِمِ. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نفس کی مثال ایک دودھ پیتے بچے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑاتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب نفس کو گناہ چھڑوائے جائیں گے تو اسے بھاری پڑے گا. اگر ماں نے کہا کہ ایک بار اور پلا دیتی ہوں اب نہیں پلاؤں گی تو اس کی غلطی ہے، وہ بار بار مانگتا رہے گا. اسی طریقے سے نفس کو اگر یہ کہا کہ ایک بار کر لیتا ہوں یہ گناہ، اب ایک بار آخری بار کر لیتا ہوں اس کے بعد نہیں کروں گا، تو وہ یہ سوچ لے کہ وہ اس سے خلاصی نہیں ہوگی، بلکہ پھر وہ گناہ کرے گا، پھر وہ گناہ کر لے گا. تو ہمارا یہ سلسلہ فیضان قصیدہ بردہ یہ بھی الحمدللہ عز و جل جمعے کے دن یہ مدنی چینل پر یہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، نشر ہوتا ہے، اسے دیکھیے اور اس کے اندر بھی بڑے زبردست مدنی پھول یہ الحمدللہ رب العالمین حاصل ہوتے ہیں. آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حرمت رضاعت. اب یہ فرمائیے کہ حرمت رضاعت جیسے یہ ہو گئی، دودھ پلایا، اب اس کی وجہ سے کون کون سی عورتیں یہ حرام ہو جاتی ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں، دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے جی جی وہ دودھ پینے والے بچے یا بچی کی رضاعی ماں بن جاتی ہے. ٹھیک. سب سے پہلے رضاعت کی جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ دودھ پلانے والی عورت کے حوالے سے ہوگی صحیح. کہ دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن گئی. اب اس عورت کی جو ماں ہے وہ اس بچے کے رضاعی نانی بن گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس عورت کی جو آگے لڑکیاں ہیں صحیح. تو وہ اس بچے کی رضاعی بہنیں بن گئی. صحیح. اس عورت کی جو اپنی سگی بہنیں ہیں صحیح. اس دودھ پینے والے بچے کے لیے وہ رضاعی خالہ بن خالہ گئی. ہوئی. اگر دودھ پینے والی بچی ہے تو اس عورت کے دودھ پلانے والی کے جو بھائی ہیں تو اس بچی کے لیے رضاعی ماموں بن گئے. تو اس طرح یہ رضاعت آگے تک پھیلتی رہتی ہے. پھر مزید اس میں رضاعت مرد کی طرف بھی آتی ہے. تو یعنی اس عورت کے حوالے سے یہ عورت رضاعی ماں بن گئی، اس عورت کی بیٹیاں یا بیٹے رضاعی بہن بھائی بن گئے، اس عورت کے اپنے بھائی بہن اس کے رضاعی ماموں خالہ بن گئے، اس عورت کی اپنی والدہ اس بچے بچی کے لیے نانی بن گئی. تو یہ عورت کے حوالے سے تھا. رہا مرد کے حوالے سے تو رضاعت کی حرمت مرد کی طرف اور اس کے آگے خاندان کی طرف بھی پھیلتی ہے. وہ اس میں کچھ تفصیل ہے اور کچھ باریکی بھی ہے. تو بالکل حاضر دماغ ہو کر
اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آگے جو بھی بیان کیا جائے اور اس پہ ڈیپینڈ ہوگا. صحیح. دودھ پلانے والی عورت سے تو بچے کا نسب باہر صورت ثابت ہونا ہی ہے. ٹھیک. حرمت رضاعت کے حوالے سے حرمت کا رشتہ قائم ہونا ہی ہے. لیکن اس عورت کا جو شوہر ہے اس سے رضاعت کب ثابت ہوگی؟ تو اس میں یہ ہے اگر اس عورت کے ہاں ولادت اس آدمی کے ذریعے سے ہوئی تھی، یعنی یہ آدمی اس عورت کے ہاں جو بچے ہیں ان کا باپ ہے، اس عورت سے بچے اس آدمی کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اب اس عورت سے جو بچہ دودھ پیتا رہے گا، جہاں اس عورت سے رضاعت ثابت ہوتی رہے گی وہیں اس عورت کا جو شوہر ہے صحیح. جس کی وجہ سے اس عورت میں دودھ جوش مار رہا ہے ٹھیک. ولادت کی وجہ سے، تو اب یہ آدمی بھی دودھ پینے والے بچے یا بچی کا رضاعی باپ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب یہ رضاعی باپ بن گیا تو اب اس آدمی کے وہ بچے جو دیگر بیویوں سے، جیسے ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہیں اور کسی اجنبی بچے کو اس کی ایک بیوی نے دودھ پلایا ہے، تو اس دودھ پلانے والی عورت کی جتنی بھی لڑکیاں لڑکے وہ اس کے رضاعی بہن بھائی بن گئے بچے کے. لیکن اس آدمی کی جو دوسری بیوی ہے جس نے دودھ نہیں پلایا، جب آدمی رضاعی باپ بن گیا تو اس کے آگے دوسری بیوی سے پیدا ہونے والی جتنی اولادیں ہیں وہ بھی اس دودھ پینے والے بچے کے رضاعی بہن بھائی بن گئے. اس آدمی کی اپنی بہنیں اس کی رضاعی پھوپھو بن گئیں، اس آدمی کے بھائی رضاعی چچا بن گئے، اس آدمی کے والد رضاعی دادا ہو گئے، اس طرح اس کی والدہ اس کی رضاعی دادی بن گئی. یوں یہ سلسلہ یہ دونوں طرف چلتا ہے. تو میں نے جو بات کہی کہ اس آدمی سے بچے کا رضاعی سلسلہ جو قائم ہوگا وہ کب ہوگا؟ جس آدمی کے بیوی کے ہاں ولادت اس آدمی کے سبب سے ہوئی، اور ولادت کے بعد جو دودھ آتا ہے یہ دودھ اب جو بچے نے جس نے بھی پیا تو عورت کا بھی اس بچے سے رضاعی سلسلہ قائم ہو جائے گا اور دودھ اس آدمی سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں، مثلا ایک آدمی نے کسی بیوہ عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، یا ایک آدمی نے کسی طلاق یافتہ عورت سے نکاح کیا، ابھی اس شوہر ثانی سے اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اس عورت کو دودھ آتا ہے، اس عورت کو دودھ آتا ہے، لیکن ابھی اس بیوہ عورت جس کے ابھی نئی شادی ہوئی ہے اس کے ہاں کوئی اولاد اس دوسرے شوہر سے نہیں ہوئی. اب اس عورت کو دودھ آ رہا تھا، اس نے کسی بھی بچے کو کسی بھی بچی کو دودھ پلایا تو دودھ پینے والے بچے کا بچی کا اس عورت سے تو رشتہ قائم ہو ہی گیا. لیکن اگر وہ بچی تھی جس کو دودھ پلایا گیا اس بچی کا اس کے شوہر ثانی سے رضاعت ثابت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس عورت کے جسم میں جو خون دودھ موجود ہے، دودھ اصل میں خون سے ہی بنتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں جو دودھ موجود ہے یہ اس شوہر ثانی کی وجہ سے نہیں ہے. دودھ آتا ہے بچے کی وجہ سے، تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو اس لیے اس عورت کے جسم میں جو دودھ ہے وہ اس کے شوہر ثانی کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے شوہر اول کی طرف منسوب ہوگا. تو اب شوہر اول سے اگر اولاد تھی اس کی وجہ سے اس عورت کو دودھ آنا شروع ہو گیا تھا، تو اب یہ دودھ پینے والا بچہ یا بچی شوہر ثانی سے اس کا تعلق نہیں جڑے گا حرمت رضاعت والا، بلکہ شوہر اول کی طرف چلے جائے گا. اب اس شوہر اول کی آگے جتنی بھی اولادیں ہوں گی وہ اس دودھ پینے والے بچی کے لیے رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے. تو تھوڑی سی اس میں مزید اس کو آسان لفظوں میں خلاصہ کر دوں کہ دودھ پلانے والی عورت وہ دودھ پینے والے بچے کی باہر صورت رضاعی ماں بنے گی، ٹھیک ہے، اور اس عورت کے جتنے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس شوہر سے یا اس شوہر سے یا کسی بھی شوہر سے ہوئے ہوں تو وہ باہر صورت اس دودھ پینے والے بچے کے رضاعی بہن بھائی بن گئے. یہ کنفرم ہو گیا.
اب دودھ اس عورت کا جو شوہر ہے اس سے دودھ پینے والے بچے کی رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کی صورت دو ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس عورت نے جو دودھ پلایا، اس دودھ پلانے کا سبب اس عورت کے ہاں اس شوہر سے ولادت ہوئی ہے، وجہ سے دودھ آیا ہے۔ صحیح، اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اب اس دودھ پینے والے کسی بھی بچے کی رضاعت یہ اس آدمی سے بھی ثابت ہو جائے گی، یہ آدمی اس بچی یا بچے کا رضاعی باپ بن جائے گا، پھر آگے اس کے متعلق افراد بھی اس بچے بچی پہ حرام ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر اس عورت کو دودھ پلانے والی عورت کو دودھ اس آدمی کی وجہ سے یعنی اس کے ذریعے کوئی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ یہ پہلے شوہر کے ذریعے صاحب اولاد بنی تھی، اس وجہ سے اب اس کو دودھ آنے لگ گیا تھا، اور اس شوہر ثانی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو اب اس عورت نے اگر کسی بچے یا بچی کو دودھ پلایا تو شوہر ثانی اس بچے بچی یعنی دودھ پیتے بچے کا رضاعی باپ نہیں بنے گا۔ تو اگر یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ہے سننے میں دقت آ رہی ہو، چونکہ پہلی مرتبہ ہماری ایک کثیر تعداد ہے جو سن رہی ہوگی، بلکہ اس طرح کے جو ان مسائل کو سمجھتے بھی ہیں عوام میں، ان کے لیے بھی یہ ایک نیا مسئلہ ہوگا، نیا سننے کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا وہ بہار شریعت میں، اور بہار شریعت میں کئی کتب فقہ کے مسائل لکھے ہوتے ہیں، ان سے یہ اخذ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی سمجھ میں فہم میں یہ مسائل نہ آئیں تو دارالفتہ اہل سنت آپ کے لیے موجود ہیں، اپنے مسائل لے کر دارالفتہ اہل سنت حاضر ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی اور تشفی بخش جوابات دیے جائیں گے۔ بالکل، واقعی ان تمام چیزوں کو سن کر یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی علم دین سے ہماری دوری اور محرومی ہے کہ پہلی بار ہم یہ سارے سوالات سنتے ہیں، جواب سنتے ہیں، اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح ہوگا، یہ تو باپ ابھی اس کی یعنی ابھی یہ جو عورت ہے جو رضاعی ماں ہے جو دودھ پلا رہی ہے، اس کا شوہر تو ابھی یہ ہے تو یہ رضاعی باپ ہوگا، تو نہیں بھائی، یہ اس وقت تک باپ نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے کوئی اولاد یہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب اولاد ہو گئی، اولاد ہو گئی، اب اگر یہ دودھ پلائے گی جی جی، تو اب یہ شوہر ثانی رضاعی باپ، اب یہ جو دوسرا شوہر ہے یہ اس کا رضاعی باپ یہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑی معلوماتی چیزیں ہمیں اس ٹاپک کے تحت یہ مل رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے حضرت کہ کتنا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ ایک آدھ دفعہ دودھ پیا تو کیا رضاعت ثابت ہو گئی؟ رضاعت ثابت ہونے کے لیے کوئی گراموں میں یا ملی لیٹر کے اعتبار سے تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بچے کتنی چسکیاں پئیں۔ جی جی جی، حکم شرع یہ ہے کہ جب دودھ کی ایک گھونٹ بھی یا اس سے قلیل مقدار بھی اگر بچے کے پیٹ میں اترنا یقین سے ثابت ہو جائے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک، اس کے اندر گھونٹوں کا یا دودھ کی کوئی مقدار یا اتنی مرتبہ پلایا جائے پھر رضاعت ثابت ہوگی، تو فقہ حنفی کے اندر اس حوالے سے ایسی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بس یہ ضروری ہے کہ بچے کے پیٹ میں اس کے حلق سے دودھ کی مقدار اترنا یقین سے معلوم ہو جائے، جی جی، تو اب حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اچھا یہ بات بھی ہماری یہاں پر یہ ہو گئی، میرے پاس ایک تحریر ہے کہ دودھ پینے والا بچہ ہی اس لڑکی پر حرام ہوگا یا اس کے بڑے اور چھوٹے بھائی؟ یہ تو یہ بھی سب یہ ثابت، ہاں یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ زید ایک نام فرض کر لیں، ٹھیک، اس نے ہندا کا دودھ پیا، زید بچہ ہے، زید بچہ ہے اور ہندا رضاعی ماں ہوئی، ٹھیک، ہندا کی جو اولاد ہے ٹھیک ہے وہ تو یہ سب رضاعی بھائی بہن ہوگا، زید کے دوسرے بھائی ہیں، کیا وہ بھی ہندا جو عورت ہے رضاعی ماں ہے اس کے بچوں کے رضاعی بھائی بہن ہو گئے؟ لیکن اس کے اندر یوں سمجھیں کہ دودھ پینے والے بچے کا جی دودھ پلانے والی عورت سے رشتہ قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب دودھ پینے والے بچے کا قائم ہو گیا صحیح، تو جو دودھ پیے گا اس کا رشتہ قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے سوال میں زید نے 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر کسی عورت کا مثلا ہندا کا دودھ پی لیا تو یہ زید ہندا کا رضاعی بیٹا ہوا، ہندا کے تمام بچوں کا یہ بھائی بن گیا۔ صحیح، لیکن زید کے اپنے جو بھائی ہیں انہوں نے ہندا کا دودھ نہیں پیا، ٹھیک ہے، تو زید کا بھائی مثلا عمر نے ہندا کا دودھ نہیں پیا، صحیح، تو ابھی صورت میں عمر کا نکاح
ہندا کی کسی بھی لڑکی سے ہو سکتا ہے. زید کا نکاح نہیں ہو سکتا, صحیح ہے. لیکن زید کے بھائیوں کا نکاح ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح ہندا کا کوئی لڑکا ہے, اس کا نکاح زید کی بہن سے ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی بہن نے ہندا کا دودھ نہیں پیا. صحیح. تو زید کا رشتہ اب ہندا کی کسی بھی بیٹی سے نہیں ہو سکتا. زید کے بچوں کا نکاح ہندا کے کسی بھی بچوں سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ رضاعت ثابت ہو چکی ہے. اور رضاعت کی وجہ سے بحکم حدیث وہ رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. مثلا بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے, چچا بھتیجی ان میں نکاح نہیں ہو سکتا, ماموں بھانجی میں نکاح نہیں ہو سکتا, خالہ بھانجے میں نکاح نہیں ہو سکتا, دادا پوتی میں, باپ بیٹی میں نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا, رضائی بھائی ہے اس سے نہیں ہو سکتا, رضائی ماں سے نہیں ہو سکتا, رضائی باپ سے, رضائی ماموں, رضائی خالہ, رضائی پھپھو, رضائی چچا, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور تو اسی طرح یعنی اس کی بھی ایک تفصیل بہار شریعت کے اندر بھی یہ مسائل تفصیلاً مذکور ہیں کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح رضاعت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ بھی جزیہ لکھا ہے کہ جس بچے نے دودھ پیا اس کے اپنے بہن بھائی اس دودھ پلانے والی عورت پہ حرام نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ نے سوال کیا, تو زید کے بہن بھائیوں کا نکاح ہندا کی لڑکیوں سے بلکہ خود ہندا سے بھی ہو سکتا ہے, جبکہ انہوں نے ہندا کا دودھ نہ پیا ہو. اچھا, میں تو اس دوران حضرت سچی بات ہے ایک بات میں کھو گیا کہ وہ وقت تھا کہ جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے آئیں اور اللہ اکبر حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یوں سمجھے کہ سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ان کے دودھ پلانے کا یہ سلسلہ ہوا. کس حال کے اندر وہ مکے پہنچی کہ قافلے سے سب سے پیچھے رہ گئیں اور لاغر اونٹنی پر آئیں. مگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معجزہ تھا کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے دودھ پیا, اور جب ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے اندر جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس اونٹنی پر یوں سمجھے کہ جلوہ فرما ہونا تھا. اللہ اکبر, وہ اونٹنی سب سے آگے بڑھ گئی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف دیکھیے. رضاعت کے حوالے سے بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پستان سے دودھ نوش فرماتے اور دوسرے پستان کو چھوڑ دیتے, تاکہ چونکہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کے صاحبزادے تھے تو وہ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے, اس وقت بھی اثار کا معاملہ تھا, حالانکہ وہ دودھ پیتے یہ نہیں یوں سمجھے کہ معاملہ تھا, اس وقت بھی ایک پستان چھوڑ دیتے تاکہ ان کے بھائی اس سے دودھ پی سکیں. اور حرمت رضاعت اور اپنے جو رضائی بہن بھائی ان کا کتنا احترام کیا کہ یہ بھی روایتوں کے اندر آیا کہ جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت آئیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے یہ سمجھے کہ چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دیا اور ان کو جو ہے وہ اس پر تشریف رکھنے کا کہا. تو اللہ اکبر, میں ان تمام واقعات اور ان باتوں کے اندر بھی یہ کھو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کہ ماہ میلاد ابھی آنے والا ہے, ان قریب مرحبا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی, گونجیں ہوں گی, سلسلے ہوں گے, مذاکرے ہوں گے اور خوشیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ ہمیں وہ دن دکھائے, اس کی برکت نصیب فرمائے اور ہمیں مدنی مذاکروں اور سلسلوں کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے واپسی اپنے موضوع پر آتے ہیں. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائی کہ مرد سے حرمت رضاعت یعنی دودھ پینے والی ایک بچی کی یہ کب ثابت ہوگی کہ یعنی وہ مرد جو ہے نا اب اس کے اوپر وہ ہو گیا رضائی بابا. تو اس کی ابھی تفصیل جیسے کچھ دیر پہلے آپ نے بتائی کہ وہی کہ اس آدمی کے ذریعے سے جب اس عورت کے ہاں اولاد پیدا ہوگی تو اولاد پیدا ہونے کی صورت میں اب جو بھی بچہ اس عورت کا دودھ پیے گا تو وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا یا بیٹی بننے کے ساتھ ساتھ اس آدمی سے بھی اس کا رشتہ دودھ کا قائم ہو جائے گا. تو یہ صورت ہے اس مرد کے ذریعے مرد کا کسی دودھ پیتے بچے سے رضاعت ثابت ہونے کے بارے میں. اور اگر اس کی وجہ سے کوئی ولادت نہیں ہوتی, عورت پہلے سے ہی
صاحب اولاد ہے، بیوہ تھی یا طلاق یافتہ طلاق تھی، یافتہ تو بھی اب ایسی صورت میں اس آدمی سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. بس اوقات ویسے ہی اولاد نہ بھی ہو، جیسے کہ فقہاء کرام نے اس طرح کے جزیات لکھے ہیں. اب یہ امکانی صورت ہے جی جی کہ بعض اوقات غیر شادی شدہ عورت کو بھی اگر دودھ آ جائے، ٹھیک ہے. ایسا بھی امکان ہے، تو آیا ایسا دودھ پینے سے بھی رضاعت بچے کی ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس میں بھی یہی لکھا کہ بچہ جب کنواری لڑکی کا بھی اگر دودھ آتا ہو اور وہ پی لیں تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور اس بات پہ آپ نے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانے رضاعت کا جی جی تذکرہ کیا، تو ایک اور بات مجھے اس پہ یاد آئی جی جی کہ غیر شادی شدہ عورتوں کو بھی دودھ اتر آتا ہے. یہ اس پہ امکان ہے. یہ امکان، اس پہ تھوڑا سا یہ یعنی لوگ بعض اوقات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی تہمت لگانے پہ تل آتا ہے یہ، تو اس حوالے سے ایسا کیا نہیں. مسئلہ ہے یہ بتائیے. لیکن دودھ اتر آنا ایک فطری وہ ہے. چیز ہے. جی جی بعض شادی شدہ بال بچے والی عورتوں کو دودھ نہیں آتا. آتے، صحیح بات. ٹھیک ہے، تو دودھ اترنا نہ اترنا جسم کی گرمی حدت پہ موقوف ہوتا ہے. صحیح. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ہی اس وقت موجود تھے اور دودھ پینے کا زمانہ تھا. جی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے جو کنواری تھیں لڑکیاں، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بچپنے کی جو آپ کی صورت تھی اس پہ پیار آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو ان کے جسم میں دودھ نے جوش مارا. کنواری لڑکیاں ہیں اور ان کے جسم میں دودھ نے جوش مارا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا. تینوں لڑکیوں نے، اور ان تینوں لڑکیوں کا نام تھا عاتیقہ. عاتیقہ، تینوں کا نام ہے. تینوں کا نام عاتیقہ تھا. اس بات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، جس کا مضمون کچھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عواتق کا بیٹا ہوں. عاتیقہ کی جمع عواتق، اور عاتیقہ کا معنی ہے شریف، خالص. صحیح. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی کیا کہ میں عواتق کا بیٹا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. صحیح. کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کنواری لڑکیوں نے گود میں لیا تو وہ دودھ والی ہو گئیں. صحیح. اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اپنا پلایا. تو یوں بہرحال رضاعت اس طرح بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ کہ نارملی عادت سے ہٹ کر ایسا ہوتا ہے. صحیح. تو بہرحال رضاعت دودھ پلانے والی عورت سے ثابت ہو جائے گی، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، جوان ہو بوڑھی ہو. حتیٰ کہ اگر بالفرض کوئی عورت مردہ ہے صحیح. تو اس کا بھی اگر کسی بچے نے دودھ پی لیا یا کسی طرح کسی نے پلا دیا، حالانکہ اب شرعی حکم کے حوالے سے دیکھیں تو ایسے موقع پہ پلانے والا گناہ گار ہوگا. لیکن یہاں پہ ہم ایک حکم بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے بچے نے کسی مردہ عورت کا بھی دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن رضاعت جہاں کہیں بھی اس وقت ہمارے سلسلے میں گفتگو ہو رہی کہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، تو وہاں اس بات کا سننے والے لازمی طور پہ خیال رکھیں کہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے ایک لمٹ ہے. وہ ہے 2.5 سال. 2.5 سال کے اندر اگر بچے نے دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہوگی. اگر مدت گزر گئی، 3 سال کا بچہ ہو گیا، 2.25 سال کا ہو گیا، اب اگر یہ دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ آپ نے شاید فرمایا کہ بچہ ہمیں یقین ہو جائے کہ بچے نے دودھ پیا اور حلق میں اتر گیا تو رضاعت ثابت ہوگی. اب یہ اترا یا نہیں اترا اس کے حلق میں، تو یہ اس کا یعنی کیا، یعنی کیسے پتہ چلے اور کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں اس میں اب یہ ایسی صورت کے دودھ اترا یا نہیں اترا، تو یہ بہرحال ایک یقین حاصل ہونے کی بات صورتیں تو بالکل کامن ہوتی ہیں کہ ایک عورت نے بچے کو دودھ پلایا، کافی دیر سے بچہ دودھ پی رہا ہے اور محسوس بھی ہو رہا ہے کہ دودھ اس کے حلق میں جا رہا ہے، اور بچے کے منہ سے جب منہ کو ہٹایا جاتا ہے دودھ سے منہ بھرا ہوا ہے تو اس سے تو یقین ہو رہا ہے. اچھا، کچھ دیر تک ماں نے یا عورت نے اپنا پستان بچے کے منہ میں دیا، بچہ چوس رہا ہے لیکن دودھ آیا نہیں آیا. بسوں کا ایسا ہوتا ہے کہ دودھ نہیں آتا، کافی دیر ہو گئی بچہ دودھ چوس رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر یقین نہیں ہو رہا کہ بچے نے دودھ پیا یا نہیں پیا تو رضاعت کا حکم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایسے موقع پر احتیاط یہ ہے کہ اس بچے کے جس کے بارے میں یقین نہیں ہو پا رہا کہ اس نے دودھ
اس کے پھلک میں اترا نہیں اترا، لیکن اس بچے نے اس عورت کے پستان کو چوسا ضرور تھا. صحیح. تو احتیاط یہ ہے کہ ایسے بچے کے ساتھ وہ عورت اپنی بچیوں کا نکاح نہ کرے. اور اس کے اندر مزید یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بسا اوقات بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، کسی بھی خاندان کے کسی بھی بچے کو روتا ہوا دیکھا تو آجا میرے لال کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بڑی بوڑھی خواتین میں زیادہ ہے. جی 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 جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ مائیں دودھ نہیں پلا رہی، صحیح ہے. تو آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا، لیکن بڑی بوڑھیاں جو گزری ہیں ہماری اور اس وقت جو عمر رسیدہ خواتین ہیں، بالخصوص یہ گاؤں اور اس طرف دیہاتوں میں، تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی عورتیں یہ کسی بھی بچے کو روتا ہوا دیکھا تو ان کو جوش آیا تو دودھ پلا دیتی ہیں. لیکن اگر دودھ پلا رہی ہیں اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان کے ماں باپ کو اطلاع کریں صحیح کہ بھائی میں نے اس بچے کو دودھ پلا دیا ہے. اب یہ بتانا ضروری ہے تاکہ اس بچے کے ماں باپ، جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا، صحیح بات ہے. ان بچے کے ماں باپ کو آئندہ کبھی بھی اپنے بچے کا رشتہ اس عورت کے خاندان میں بھیجنا ہو تو وہ احتیاط کریں کہ کہیں اس عورت کی پوتی کے ہاں رشتہ نہ چلے جائے. صحیح بات ہے. کہ اس عورت کی پوتی بھی اس دودھ پینے والے بچے کے حوالے سے تو رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو جائے گا. تو اس میں یہ کہ کوئی بھی عورت دودھ پلائے تو دودھ پلانے کے بعد اس کا چرچا کر دے، خاندان میں بتا دے، تاکہ آئندہ کبھی بھی اس بچے کا رشتہ ان عورتوں سے نہ ہو جائے کہ جو رضاعت کی وجہ سے اس کے اوپر حرام ہو چکی ہیں. بڑے برسوں پہلے کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک عالم دین تھے، یہ اخبارات کے اندر یعنی کالمز وغیرہ لکھا کرتے تھے اسی طرح دینی سوجھ بوجھ کے حوالے سے. تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ واقعہ لکھا تھا کہ عورتیں، یعنی یہ بہت معاملہ ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر، نہ صرف یہاں پر، ہند میں، اس میں کئی جگہوں پر یہ ایسے معاملات ہیں کہ وہ دودھ روتا ہوا دے گا، اس کو اٹھا کر دودھ پلا دیا. اب یہ کہا کہ کسی ایسے لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو گئی کہ جو رضائی بھائی بہن تھے. میں پورا واقعہ لکھا کہ جیسے ظاہر بات ہے شادی کی رات آئی تو وہ معاملہ کچھ اس طرح کے نہ ہو پائے، اور یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی انہوں نے کوئی کہانی وہ کی، یہ کیا. تو اس میں لڑکے کو یاد آیا کہ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی فلانی عورت نے جو ہے نا وہ آپ کو دودھ پلایا ہے، اور وہ اب یاد آیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں تو رضائی بھائی بہن. اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا یہ معاملہ ہے. اسی لیے بڑی دین کی جتنی بھی معلومات اور جتنی باتیں یہ بے انتہا ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا اب اس کا چرچا کریں تاکہ پھر کبھی مستقبل کے اندر ان چیزوں میں بالکل. جسے آپ نے سوال کیا کہ اس طرح نکاح ہو گیا، اب اس میں یہ کہ اگر اس شوہر کو یقین ہو رہا ہے اس بات پہ کہ جو میرے باپ نے مجھے بتایا کہ فلاں عورت نے تمہیں دودھ پلایا تھا اور اب یہ جو بیوی ہے یہ اسی عورت کی لڑکی ہے تو رضائی بہن بنی. تو اگر یہ شوہر اگر اپنے باپ کے یا جس سے بھی اس نے سنا اس پر اس کو یقین ہو گیا اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے اور اس اقرار پہ وہ قائم رہتا ہے، تو اب اس پہ لازم ہے کہ اس عورت سے چھوڑ دے. اگر یہ اس پہ اقرار کر رہا ہے اور اقرار کے ساتھ اس پہ قائم ہے کہ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، مجھے بچپن میں اس کی ماں نے دودھ پلایا تھا، اگر اس طرح اس کو یقین ہو جاتا ہے، جس کو تو نہیں پتا ہوگا جو لوگ جو اس کو بتائیں گے اس کے مطابق، تو اگر اس کو یقین ہے اور یہ یقین کے ساتھ اس کے اقرار اور اقرار پہ قائم دائم ہے تو اس کو حکم ہے کہ اس عورت کو چھوڑ دے. اور اگر اس کو اس میں اقرار نہیں ہو رہا، شک شبہ ہو رہا ہے کہ نہیں یار پتہ نہیں پلایا بھی ہوگا نہیں پلایا ہوگا، تو خیر ایسی صورت میں اس پر لازم نہیں ہے کہ اس عورت کو چھوڑے، جبکہ دودھ پلانے کا عمل شرعی شہادتوں کے ذریعے ثابت نہ ہو یا شوہر اقرار اور اقرار کے ساتھ اس پر قائم نہ ہو، اس وقت تک ان دونوں کے رشتے کو حرمت کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. لیکن بہتر اس میں بھی یہی ہوگا کہ لوگ باتیں بناتے رہیں گے اور یہ دفاع کرتا رہے گا. تو ایسی صورت میں وہ باتیں کہ جو اس کے لیے بھی سننے میں اس کو غصہ دلائیں کہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہے تو غصہ ہی آئے گا، یہ کہے گا بہن نہیں ہے، لوگ کہتے رہیں گے بہن ہے. تو ایسے سوال جواب سے بہتر ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دیں. لیکن جب اس کو شرعی شہادتیں قائم ہو جائیں اس پہ کہ دو عادل مرد یا ایک آدمی اور دو عورتیں اس بات پہ گواہی دے دیں کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا تھا اور یہ لڑکی
اسی عورت کی بیٹی ہے، تو اب شرعی شہادتیں اگر ہو جائیں تو اب اس کے مطابق اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اگر شرعی شہادتیں موجود نہیں ہیں اور اس کو شک ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. صحیح. سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے سوالات سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی تعالی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم. جی 3 کالز. بچے کو 1 سال کا ہو جاتا ہے اور بچہ دوسرا پیدا ہوتا ہے 1.5 سال کے اندر، تو وہ 2 سال کی مقدار دودھ کی بتائی ہے، تو دوبارہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو دوبارہ بھی دودھ اس کو پلا سکتے ہیں کیا؟ بچہ 1 سال کا ہوا، دوسرا بچہ پیدا ہوا اب پہلے والے کو دودھ پلا سکتے تو ہیں. پہلے والے کو دودھ پلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیں کو دودھ پلا سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے دوسرا سوال میں سنا. اپنی سالی کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ خالی اس کے نکاح میں تھی، تو ہم نے یہ پہلے پتہ کیا تھا تو بتایا تھا کہ اس کی عدت کرنی پڑے گی، لیکن لڑکے کے گھر والوں نے کچھ گھریلو مسئلوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوئے، اس کے بعد اس کے عدت کا پردہ توڑ کے چلی گئی. تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ اب اس کا عدت اس کی ختم ہو گئی، اب اس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیں آپ کو. چلو تیسرا سوال. زمرد خان میرپور آزاد کشمیر. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو اپنی سگی پوتی کو دودھ پلا دے 1 یا 2 دفعہ، تو اسی عورت کا ایک سگا دوتا ہے، مطلب کہ بیٹی کا بیٹا ہے، تو کیا اس لڑکی جس نے دودھ پیا ہے اس کا رشتہ اس کے دوتے مطلب کہ اس کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ شکریہ. نواز صاحب 3 سوالات ہیں. پہلا یہ کہ پہلا بچہ ہوا 1 سال کا ہو گیا، اس میں 1.5 سال میں دوسرے بچے کی ولادت ہو گئی. اب پہلے بچے کا دودھ پینے کا ٹائم باقی ہے، دوسرے کی ولادت ہو گئی، تو اب کیا دوسرے کو تو دودھ پلائیں گے تو کیا پہلے کو بھی پلانا پڑے گا؟ لیکن پلانا پڑے گا ایسا تو نہیں ہے. جی جی. لیکن پہلا بچہ 2 سال کی عمر تک اگر اس کے اندر ہے تو اس کو پلانا جائز ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر 2 سال کا وہ ہو چکا ٹھیک ہے تو اس کو دودھ پلانا اب ناجائز ہو جائے گا. اب جو نیا بچہ جس کی آمد ہوئی ہے اب صحیح. اسی کو دودھ پلاتے رہے 2 سال تک، 2 اس سال سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے کہ یعنی دوسرا بچہ ہے وہ بھی اگر بالفرض وہ 2 سال کا نہیں ہوا تو اس دوران 2 سال کا نہیں ہوا اس کو بھی دونوں کو پلا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا دوسرا سوال یہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، صرف نکاح ہوا تھا، تو پوچھا تو پتہ چلا بھائی عدت کرنی پڑے گی نکاح کے اوپر. اب وہ انتقال ہو گیا تو اب کوئی اختلافات ہوئے تو عورت کے گھر والوں نے عدت توڑوا دی. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر صرف نکاح ہو تو کیا عدت واقع ہوتی ہے؟ سوال کی جو آپ کے سوال ہیں وہ سوال جو چلائے گا تو وہ تو میں سمجھ نہیں پایا جی جی کوشش کے باوجود. لیکن آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، جی جی تو اس صورت میں عورت پر عدت ہوگی. عورت پر عدت ہوگی. عدت وفات. عدت وفات. ٹھیک ہے. عدت طلاق وہ ایک الگ کنڈیشن ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے، مرد عورت کے ہم بستری کرنے سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں عورت پہ عدت نہیں ہوتی. ٹھیک. اگر نکاح ہو اور اس نے طلاق دے دی مگر مرد زندہ ہے، مرد زندہ ہے باقاعدہ اور اس نے طلاق دے دی ہے لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، رخصتی نہیں باقاعدہ رخصت ہو کے عورت نہیں آئی، تو اس صورت میں اس عورت پہ عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن رخصت ہو کر آ گئی، بھلے ہم بستری نہ ہوئی ہو، یا مرد عورت میں تنہائی ایسی ہو گئی جس میں وہ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں، نہیں کیا لیکن تنہائی اتنی ضرور ان کو مل گئی تھی، تو اس صورت میں بھی اب اگر طلاق تک نوبت پہنچی تو عدت گزارنی ہوگی. تو طلاق والی عدت کے حوالے سے تو 2 کیٹیگری بن جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جس کی رخصتی عورت کی نہ ہوئی ہو اس کا تو ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے 2 عدت ہوگی نہیں ہوگی، 2 صورتیں بن جاتی ہیں طلاق کے صورت میں. لیکن رہا معاملہ عدت وفات کا، تو عدت وفات میں چاہے رخصتی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، باہر صورت اس عورت کو عدت وفات پوری کرنی ہوگی. اگرچہ نابالغہ لڑکی بھی ہے اور اس کا شوہر انتقال کر جائے تب بھی اس عورت کو عدت پوری کرنی ہے، اور عدت میں نکاح نہیں کر سکتے. جو کیا وہ نکاح نہیں کہلائے گا، کچھ اور ہی ہوگا. صحیح. اچھا اب یہ عدت وفات آپ نے کہی کہ ایک عورت ہے اس کی شادی ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا،
وہ عدت وفات گزارے گی. عدت وفات کتنی؟ عدت وفات 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن. ٹھیک. 4 مہینے 4 مہینے 10 دن. وہ 4 مہینے میں ہر ایک مہینہ کاؤنٹ کر لیا جائے صحیح. 30 دن کا، تو 4 مہینے میں 120 دن بنے 120 دن. اور 10 دن اس میں پلس کر لیں 130 دن بن گئے. یہ 130 دن اس وقت ہوگا جی جی. کہ جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی بھی دن ہوا ہو. ٹھیک ہے. اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا، چاہے چاند کی پہلی تاریخ کی شب تھی، صحیح. چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، چاند رات تھی، یا پہلی تاریخ کا غروب آفتاب سے پہلے کا لمحہ تھا، اس وقت اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو کسی بھی وقت شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس عورت کو 130 دن نہیں، اب اس عورت کو یہ جو مہینہ تھا، مثلا سفر کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا تو سفر کا پورا مہینہ، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، یہ 4 مہینے پورے گزارے گی. جمادی الثانی اس کے 10 دن پورے گزارے. یہ پورے گزارے گی. یہ یوں 4 مہینے 10 دن ہوں گے. لیکن اگر شوہر کا انتقال مثلا آج 14ویں شب کو ہو جاتا ہے سفر المظفر کی، تو اب جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ 130 دن. اچھا، یہ مسئلہ بعض لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس دن انتقال ہوا ہے، مثال کے طور پہ آج ہوا، تو آج سے کاؤنٹ کریں گے یا 15 سے کاؤنٹ کریں گے؟ مثلا ابھی ہو رہے ہیں 10 بج رہے ہیں، 10 بجے. 10 بجے کسی کا انتقال ہو گیا، صحیح. تو کل جب 10 بجیں گے نا، ایک دن اس وقت ہوگا، ایک دن اس وقت ہوگا جب رات کے 10 کل بجیں گے، پھر پرسوں جب رات کے 10 بجیں گے تو 2 دن ہو جائیں گے. اس طرح یہ کیلنڈر کہ اب یہ والا دن کاؤنٹ کر لیا جائے. اب یہاں پر جو نا وہ جو انگریزی کیلنڈر ہے وہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. تو کل تاریخ ہے 18 دسمبر، تو 18 دسمبر کی 10 بجے ایک دن ہو گیا، تو 19 دسمبر کے 1 بجے 2 دن، تو یوں کرتے کرتے 130 دن جب بنیں گے تو ایسی عورت کی عدت اس وقت ختم ہوگی. اچھا، ابھی انہوں نے عدت، یعنی وہ عدت کا پردہ انہوں نے توڑ دیا، یہ کہہ رہے ہیں. اب کیا یہ اس کا دیکھیں، کفارہ یہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ عدت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کو توڑ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. عدت ایک ٹائم پیریڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ. اس مقرر کردہ ٹائم پیریڈ میں عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، کرے گی بھی تو وہ ہوگا ہی نہیں. اللہ. اب ساری دنیا مل کے کسی عورت کی عدت توڑنا چاہیں کہ بس سب اس پہ راضی ہو گئے کہ تمہاری 4 مہینے 10 دن نہیں، 4 مہینے 8 دن عدت ہے یا 4 مہینے عدت ہے، تو وہ اس عورت کے لیے آگے کسی سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہوگا. اس کو لا محالہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ اس کے شوہر کو اگر پتہ ہے کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. جو اس کے نکاح میں آگے بڑھ بڑھ کے حصے لے رہے ہوں گے سارے گناہ گار ہوں گے. اور اگر ان سب نے اس نکاح کو حلال جان کے کیا تو حکم بہت سخت ہو جائے گا. اللہ. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ اب رضاعت سے معاملہ عدت پہ آ گیا، مگر چلے ٹاپک یعنی بہت معلوماتی اور انٹرسٹنگ ہے، اس پہ بات پوری ہو جائے. مسئلہ یہ ہے آج کل کہ حضرت ایڈوانس، بس وہ ایڈوانس پتہ نہیں ایڈوانس کیا کرے گا. ایڈوانس کہلانے والے لوگ ہیں نا، یہ تو آپ گزارتے نہیں ہیں، گزارتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے میمن برادریوں میں ہمارے اس میں ہو گیا کہ وہ عدت ہے نا گھر میں بیٹھنے کو کہتے ہیں. تو عدت کیا ہے، کیا کرنا چاہیے عورت کو اور کس طرح کا معاملہ ہو؟ یہ دیکھیں، عدت کا لغوی معنی ہے گنتی. صحیح ہے. ٹھیک. عدت کا لغوی معنی گنتی، کاؤنٹنگ. ٹھیک. اب اس کے جو شریعت مطہرہ نے پھر عدت کے کون سی عورت کی کتنی عدت ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہوا ہے. صحیح. اس ٹائم پیریڈ کے اندر عورت کے اوپر مختلف احکام لاگو ہوتے ہیں. صحیح. ان احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے. ٹھیک. ایک حکم یہ ہے کہ عورت، اب عدت کے اندر بعض صورتوں میں ہوتے ہیں سوگ، صحیح. بعض میں نہیں ہوتا. ٹھیک. تو جن عدتوں میں سوگ کا حکم ہو، یعنی اس میں زینت عورت کو ترک کرنی ہے، تو ہر وہ چیز جو زینت بنے، بننا ٹھہرنا، ہاں، میک اپ، تو ہر وہ چیز جو میک اپ کا بناؤ سنگھار سے تعلق رکھتی ہے وہ عورت پہ منع ہو جائے گی. جیسے مہندی نہیں لگائے گی، صحیح، یہ کاجل سرما نہیں لگائے گی، لپسٹک نہیں لگائے گی، خوشبودار تیل نہیں لگائے گی، عطر کا استعمال نہیں کرے گی، بلکہ تیل
خوشبودار نہ بھی ہو اس کا استعمال بھی یہ نہیں کرے گی. وہ کپڑے جو عام طور پہ تقاریب میں پہنے جاتے ہیں وہ نہیں پہنے گی. یعنی بناؤ سنگھار سے جدا رہے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ میری کچیلی رہے, ایسا بھی نہیں ہے. اسلام صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے, تو صفائی ستھرائی بھی ہو لیکن بناؤ سنگھار سے اجتناب. یعنی آدمی جب ہم جیسے ہم گھر میں آرڈنری لباس میں گھومتے ہیں جیسا نارمل وہ گھر میں رہے, بس یہ ایک ڈیوریشن پورا کرے گی. انہی احکام میں سے یہ حکم ہے کہ یہ عورت آگے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی, گھر میں رہے, گھر میں رہے گی. اور جب تک یہ عدت کا ٹائم پورا نہ ہو جائے کسی سے نکاح تو دور کی بات ہے, اس عورت سے نکاح کی بات چیت کہ تمہاری ہم بات چیت فلاں سے کر دیں, تو یہ بھی ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ادھر وفات ہوئی شوہر کی اور ادھر جو نا ابھی عدت کے اندر ہی بات چل رہی ہوتی ہے, اب اس کا نکاح کہاں کریں, دیور سے کر دینا چاہیے تو جیٹ سے کر دینا چاہیے. ابھی یہ سب باتیں اسی عورت سے ہو رہی ہوتی, تمہاری کیا رائے. تو اس عورت سے نکاح کے موضوع پہ بات کرنا بھی منع ہے. اچھا, اگر یہ گھر والے ان کے والدین وغیرہ خود سوچتے ہوں تو اس پر کیا؟ وہ ایک الگ بات ہے, ماں باپ سوچیں یا سسرال والے سوچیں, وہ ایک الگ ایک مسئلہ ابھی تھوڑے دن پہلے تھا کہ ایک تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اب ان کی بچی کا رشتہ کا معاملہ تھا. ظاہر بات ہے ماں ہے, تو اب وہ کیا اپنی بچی کے رشتے کے لیے اس کے پاس کوئی آیا, یا وہ تو نہیں بھائی اچھی لڑکی ہے اس کا کہیں جلدی ہو جائے گا تو ہم پہل کر لیں, تو وہ کیا ان چیزوں میں وہ اس میں یہ ہے کہ سکتی؟ لڑکی کے جو سرپرست ہے نا, جی ماں باپ, ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ماں ہے, اب ماں عدت میں جو بھی مطلب ماں سے اس کی لڑکی کی لڑکی کے بارے میں تو پوچھا جا سکتا ہے. یعنی عدت والی عورت اپنے نکاح کے حوالے سے نہ کوشش کرے گی نہ اس کے اوپر کوئی کوشش کرے. صحیح صراحتاً نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے. اب کوئی کفارہ تو ان پہ تو اس میں کفارہ سب گناہوں کا یہ ہے کہ سچی توبہ کریں. سچی توبہ. ان معاملات میں کوئی ایسا کفارہ نہیں بتایا گیا کہ اتنا صدقہ کریں, جو گھر والے بھی شامل تھے وہ بھی توبہ. لیکن جتنے بھی افراد اس نکاح میں شامل ہوئے سب کے سب گناہگار ہوئے. ان مرد اور عورت پہ لازم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. صحیح. اچھا, ابھی پچھلے دنوں یہ مسائل آئے کہ ایک اسلامی روایت ہمارے ان کی بیچارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب یہاں ان کی جو ہے نا وہ والدہ اور بہن رہ گئی اور کوئی ایسا عزیز رشتہ دار قریب نہ رہا. ایک خاتون تھی, ان کا جو ہے نا وہ شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ باہر تھی, ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے ویزا پرابلم دوسرے ملکوں میں, اب انہوں نے یہاں آ کر عدت گزاری, اور جو یہاں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا وہ بوڑھی خاتون تھی, مگر وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس دوسرے ملک جا کر عدت گزاری. اس کا کیا حکم ہے, سفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس طرح دوران عدت تو سفر کی اجازت نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں نکلے گی, وہیں پہ عدت پوری کرے جہاں پہ شوہر کے ساتھ یہ رہتی تھی, اور وہیں پہ شوہر والے گھر میں عدت پوری کرے. صحیح, ٹھیک. اچھا, آخری سوال زمرد خان صاحب کا, میرپور آزاد کشمیر سے, آپ کو مرحبا کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی سگی پوتی کو دودھ پلایا, ٹھیک, اب اس کا سگا نواسا ہے, تو یہ سگا نواسا اور پوتی اس کا آپس میں وہ ہو سکتا ہے؟ لیکن نارملی اگر یہ خاتون اگر ان بچی کو دودھ نہیں پلاتی, صحیح, اگر دودھ نہ پلاتی تو اس صورت میں اس پوتی کا نواسے سے نکاح ہو سکتا تھا. بالکل ہو سکتا ہے. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کی لڑکی اور بہن کا لڑکا, کزن تھے دونوں, ان میں آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن اب ہوا یہ کہ عورت نے اپنی پوتی کو دودھ پلایا, صحیح, تو پوتی کو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ پوتی اس دودھ پلانے والی دادی کی رضاعت کے اعتبار سے رضائی بیٹی بن گئی. پہلے تو پوتی تھی نسب کے اعتبار سے, اب دودھ پلانے کی وجہ سے کیا ہوا, دودھ پلانے کی وجہ سے یہ پوتی اب بن گئی رضائی بیٹی. رضائی بیٹی بنی تو اپنی پھپھی کی رضائی بہن بن گئی. صحیح, ٹھیک ہے. اب پھوپھی کا لڑکا جو دودھ پلانے والی کا نواسا ہے, تو یہ اب اس لڑکے کے لیے بن گئی رضائی خالہ, تو رضائی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ وہی مسئلہ کہ وہ پتہ نہیں ہوتا. اب اس میں یہ کہ اس پوتی کا اس نواسے سے دودھ پلانے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر دودھ نہ پلایا جاتا تو پوتی اور نواسے کا کزن ہونے کے اعتبار سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ کزن نہیں ہوئے,
ایک رشتے کے اعتبار سے کزن ہے نسب کے اعتبار سے، جی۔ لیکن رضاعت کے اعتبار سے اب اس میں رشتہ ہو گیا خالہ اور بھانجے کا۔ اب یہ اس نواسے کے لیے یہ پوتی بن گئی رضائی خالہ، اور رضائی خالہ سے بھی اسی طرح نکاح نہیں ہو سکتا جس طرح اپنی سگی خالہ سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اچھا ابھی اور کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال سنیں جی۔ تو یہ جو منہ بولے ہماری طرف کسی کو بھائی بنا دینا یا بہن بنا دینا، کیا اس رشتے میں کسی کے ساتھ لڑائی ہو یا کسی کو کوئی گال نکال دیتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ واقعی سکے بن جاتے ہیں یا خالی منہ بولے کی حد تک ہوتے ہیں؟ منہ بولا رشتہ، ٹھیک ہے۔ ہاں دوسرا سوال، جو رضائی ماں ہوتی ہے اگر اس کا دودھ پیا ہو کسی نے تو اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ برا بلا تو ویسے بھی کسی مسلمان ہونے کے چاہیے، خیر بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی حضرت، سب سے پہلے یہ کہ کسی کو منہ بولا بھائی کہہ دیا یا منہ بولا بہن کہہ دیا، اب کیا ان کا آپس کا رشتہ یا ان کے یعنی کیا ان میں رشتہ قائم ہو گیا واقعی کہ جس طرح یہ رضائی اور اصلی جو بھائی بہن ہوتے ہیں ویسا رشتہ قائم ہو گیا؟ دیکھیں حرمت کا رشتہ تو نسب کے اعتبار سے ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یا پھر رضاعت کے ذریعے سے ہوتا ہے، ٹھیک، یا حرمت نکاح کے جو اسباب پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کیے تھے ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو منہ بولا بھائی کسی کو کہہ دینا یا بیٹی کسی کو بنا لینا یا بیٹا کسی کو بنا لینا، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو منہ بولا کسی کو بھائی بنا لیا، عام طور پہ اپنی سگی بہنوں کے مقابلے میں ایسی منہ بولی بہنوں کی طرف زیادہ یعنی نگاہ کرم کی جاتی ہیں، بہت اللہ معاف لین کرے، دین ان کو زیادہ ہوگا، اپنی سگی بہنیں محروم رہیں گی، اپنے بھائیوں کو نہیں پوچھیں گی صحیح بات ہے، خواتین، اور منہ بولے بھائیوں کو نوازتی رہیں گی، صحیح بات تو یہ سب غلط ہے۔ بلکہ یہ اگر عمومی طور پہ غیر محرم ہی ہوتے ہیں، جی، جو منہ بولے کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ان میں سگا رشتہ نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے، اور غیر محرم پہلے بھی تھے، جب انہوں نے منہ بولا رشتہ قائم بہن بھائی کا کیا اس کے بعد بھی یہ غیر محرم ہی رہے، ان کا آپس میں بلا حجاب ایک دوسرے سے آمنا سامنا کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور عورت کو اپنے سگے بھائی کی طرح اس منہ بولے بھائی کو سمجھ لینا یہ اس کی غلط سوچ ہے، یعنی یہ سوچ اپنی شریعت کے دائرے میں رکھے کہ شریعت جس کو بھائی کہے وہی بھائی ہے، تو منہ بولا بھائی نہیں ہوتا، وہ غیر محرم ہی ہے۔ تو اگر کل تک کسی کو کوئی عورت منہ بولا بھائی کہتی رہی، آج اس سے نکاح کا کوئی معاملہ بن رہا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کرنا جائز ہے۔ منہ بولی ایسی بیٹی کسی کو بنایا اب اس سے نکاح ہو رہا ہے، یا بیٹا کسی کو بنایا اس سے نکاح ہو رہا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اپنی بچی کا کسی منہ بولے بیٹے سے نکاح کرنا بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے، تو یوں بھی نکاح ہو سکتا ہے جبکہ حرمت نکاح کی کوئی اور وجہ نہ پائی جائے۔ بس دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا ماحول بگڑ چکا ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں تو خیر بہن بھائی اور یہ چیپٹر آج کل نہیں چل رہا ہے، یعنی یہ خاندان جو ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ خاندانی جو گھر ہوتے ہیں اس قسم کے، وہاں پر یہ بہت زیادہ سلسلہ ہے کہ بس یہ تو اپنا یہ بھائی ہے، یہ ہماری بہن ہے، وہ پتہ چلے وہ خاندان کے سفید داڑھی ہے، وہ بھی منہ بولی بٹیا کر کے جو ہے نا وہ دعوت کے اندر عورتوں میں گھس کے اور سب کو جو ہے نا وہ سب کو دعائیں دے رہے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ کے، اور یہ سب کا سب یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناجائز اور حرام، بالکل پردہ اس کے اندر ہے، کسی صورت بھی کوئی کسی کی منہ بولی بہن منہ بولا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، خدا را اس سے بچیے کہ نہ جانے کتنے گناہوں کے راستے یہ کھولتا ہوگا، اور اس کے اندر شرعی طور پر ظاہر بات ہے نکاح کرنے کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ نکاح بالکل جائز اور درست ہے، کیونکہ رشتے دو اعتبار سے ہیں، یا تو وہ نسبی ہیں یا وہ دودھ کے رشتے سے ہیں۔ اس کے بعد والا سوال ہے حضرت کہ رضائی ماں کو برا بھلا کہنا، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، رضائی ماں کا اس آدمی پر ایک احسان تو ہے صحیح بات کہ اس کا جزو بدن دودھ جی اس کے جسم کا ایک حصہ بنا، صحیح بات، ٹھیک ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ احادیث کے اندر اس کا درس ملتا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کیا، تو اس عورت نے آپ کو دودھ پلا کر آپ ایک احسان کیا، صحیح، یہ حقیقی ماں جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا درجہ ماں کی طرح ہو گیا، صحیح بات، اب یہ بھی آپ کے اوپر حرام ہو گئی، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رشتے کو تعظیم دے رہ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ رشتہ قابل تعظیم ہے. تعظیم ہے. جو سوال میں کیا گیا کہ دودھ پلانے والی عورت کو برا بھلا کہنا، تو یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے. نہ دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، نہ ہی اپنی سگی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. ماں باپ کے ساتھ تعظیم سے پیش آیا جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کیا جائے. اور یہ دودھ پلانے والی عورت بھی آپ کے لیے قابل تعظیم ہے. اس کا ادب و احترام کرنا ایک بحیثیت مسلمان اور انسان، اور اس کے آپ ممنون ہیں، مشکور ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، شاکر بن جائیں. صحیح بات. اور واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات جب تک وہ 2 گالیاں نہ دیں پوری نہیں ہوتی. یہ بات یاد رہے کہ گالی دینا ویسے بھی یعنی گناہ کا کام ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے منہ سے ایسا تعفن اور بدبو نکلے گی کہ جس سے اہل محشر جو ہے نا یہ پناہ مانگے. اور آپ بتائیے کہ آپ جن مبارک رشتوں کے اوپر ہم گالیاں دیتے ہیں، بتائیے کوئی اچھی بات ہے؟ دوستوں میں آپس میں یہ مذاق مستی چلتی ہے اور ایسے رشتوں کے اوپر گالی دی جاتی ہے. یہ در حقیقت دوست نہیں، یہ ہمارے یہ کیسے خیر خواہ ہیں کہ جو ہمارے ایسے مقدس رشتوں کی طرف یہ یعنی گالیاں نکالتے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح مت کریں. اپنے بچوں کے سامنے بھی گالیاں نہ بکیں. بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ سر ٹکراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے بچے جو ہے نا یہ گالی دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. ارے باپ خود سوچے کہ اس نے کیا کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں بولا، کیسی گالیاں اپنے بچوں کے سامنے نہیں دی. کہ ظاہری بات ہے وہ یہ اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور دوسرا یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. عرض کی گئی کہ اپنے ماں باپ کو آدمی خود کیسے گالی دے؟ فرمایا جس نے کسی دوسرے ماں باپ کو گالی دی در حقیقت وہ اپنے ماں باپ کو گالی دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے. جی کالس. مسئلہ بتایا مولوی صاحب نے کہ بھائی عدت کے اندر اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ عورت جس سے نکاح کی ہے وہ اس سے علادہ ہو جائے، وہ دونوں آپس میں جدائی اختیار کر لیں، تو جدائی اختیار کرنے کے بعد ان کا کیا حکم ہے؟ عدت کے دوران نکاح کر دیا تھا تو دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے جیسے بتایا آپ نے حضور کے یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے چلیے علیحدہ ہو گئے، اب عدت کے بعد کیا حکم ہے؟ دیکھیں اب اس کے اندر یہ ہے کہ عورت اس آدمی کے ساتھ رہی، صحیح. تو اب اس میں یہ ہے کہ نکاح تو یہ ہوا نہیں، نکاح فاسد ہوا. جی جی اب نکاح فاسد میں اس میں ہے کہ مرد اور عورت آپس میں جدا ہو جائیں. ٹھیک ہے جدا ہو گئے. اگر ان دونوں مرد و عورت نے ہم بستری کر لی، عدت میں نکاح ہوا اور ہم بستری کر لی، اور اب یہ حکم ان کو پتہ چلا کہ یہ تو نکاح ہوا نہیں تھا، تو عورت کو حکم ہے اور مرد کو جدا ہو جائیں. صحیح. لیکن ہم بستری ہونے کی وجہ سے اب اس عورت کو ایک عدت اور، یعنی جو پچھلی عدت چل رہی تھی اسی میں ایک عدت اور ایڈ ہو جائے گی. پورے یعنی 4 مہینے 10 دن نہیں 4 مہینے 10 دن جو عدت گزاری رہی تھی نا، مثلاً 3 مہینے ہوئے تھے کہ نکاح ہو گیا. اچھا یوں 3 مہینے 4 مہینے 10 دن تھی نا عدت، تو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے اور اسی دوران نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب حکم یہ ہے کہ مرد عورت جدا ہو جائیں. نکاح فاسد تھا، متارکہ کریں، الگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. اب یہ الگ ہو گئے. اب یہ صورت ہے کہ اگر ان مرد و عورت میں ہم بستری کا عمل ہو چکا ہے تو اب عورت کو جو 4 مہینے 10 دن کی عدت تھی وہ تو چلنی ہی ہے. صحیح. ہم بستری کی وجہ سے اس عورت کے اوپر ایک عدت اور لازم ہو گئی، اور وہ عدت ہے 3 حیض. ٹھیک. تو 4 مہینے 10 دن میں اب جیسے 1 مہینہ 10 دن رہ گیا تھا، تو اب اگر یہ الگ ہو جاتے ہیں تو 1 مہینہ 10 دن تو چل ہی رہا ہے. اسی کو شمار کرتے کرتے اب عورت کو مزید 3 حیض اور عدت گزارنی ہوگی. 4 مہینے 10 دن کے بعد نہیں، جب سے یہ الگ ہوں گے نا اس وقت سے عورت کو پہلی دفعہ ماہواری آ جائے پھر ختم ہو جائے، پھر دوسری دفعہ ماہواری آ جائے، مینسز آ جائیں، تو تیسری دفعہ جب ماہواری آ کے ختم ہوگی تو پھر اس کی عدت پوری ہوگی. تو 4 مہینے 10 دن کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی عدت ہے، مزید ایک عدت اور ہو گئی. اس کو فقہی اصطلاح میں تداخل کہا جاتا ہے کہ ایک کام کے اندر دوسرا کام بھی اسٹارٹ ہو جائے. تو یوں اس کی عدت 2 طرح سے ہوگی، ایک عدت وفات کا بقیہ حصہ اور ایک اس متارکہ نکاح فاسد میں ہم بستری کی وجہ سے عدت ہوئی، تو اس کا اب نئے سرے سے اس کی بھی عدت. تو یوں اب یہ کہ اگر یہ چونکہ ایسے مسائل ہیں کہ پہلی دفعہ ہی میں نے بھی بیان کیے ہیں
اور چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ مسائل کچھ ایسے ہیں جو شاید سننے میں دقت بھی ہو رہی ہو، سمجھنے سمجھنے میں میں دقت ہو، پرابلم ہو رہی ہوگی. تو جن کا یہ مسئلہ ہے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید یہ ان کے علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، تو یہ دارالفتہ اہل سنت فوری طور پہ رابطہ کریں اور وہاں سے تحریری طور پہ آپ کو جواب ملے گا اور انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو اس کو تفصیلاً سمجھا بھی دیں گے. اچھا دیکھیے، سلسلہ دیکھنے والے اسلامی بھائیوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کو اگر کوئی بات مشکل لگے اور آپ کہیں ادھر ادھر چلے گئے دیکھنے کے لیے، اب کیا یہ درست ہے کہ دین کی ایک بات ہمیں مشکل لگ رہی ہے تو ہم اس کے متعلق پوچھے نہیں، سمجھے نہیں؟ کاروبار آپ نے اپنا جو بھی کاروبار شروع کیا تھا، اس کی جو پہلی گتھی آئی تھی آپ سے نہیں سلجھ سکی تو کتنی جگہ جا کے سلجھانے کی کوشش کی تھی، کتنی جگہ جا کے سمجھنے کی کوشش کی تھی. ڈاکٹری آپ نے پڑھی، اف یو آر اے ڈاکٹر، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی تھی، کوئی ایسا معاملہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا تھا، تو بتائیے کتنی مرتبہ آپ نے اپنے جو آپ کے پڑھانے والے تھے، جو پروفیسرز تھے، ان سے آپ نے پوچھا اور یعنی یہ چیزیں ان سے ڈسکس کی. اس طریقے سے ایک وکیل ہے، اف یو آر اے لائر، اگر آپ کو کوئی جزیہ کسی قانون کا سمجھ نہیں آیا تھا تو کتنی مرتبہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا پریکٹس چھوڑ دی آپ نے؟ کیا ڈاکٹروں نے اپنی جو ہے پریکٹس، اپنی ریزیڈنسی یا دیگر معاملات چھوڑ دیا؟ ایسا ہرگز ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ہماری دنیا وابستہ ہے. اور دین کے لیے کہ حج تو بہت باری کیا ہے، آج تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، چلو کچھ اور نہیں. سیکھیں، سمجھیں کہ اس کی بھی فضیلت ہے کہ رات کی ایک گھڑی میں پڑھانا ساری رات عبادت سے بہتر ہے. اب آپ بتائیے کتنا اہم مسئلہ تھا، اور جس جگہ یہ ہوا ہوگا اس میں کتنا بڑا پرابلم ہوا ہوگا اور کتنے بڑے مسئلے کا حل انہیں مل گیا ہوگا. ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیے حضرت کہ ایک عدت تھی، اس دوران دوسری عدت بھی شروع ہو گئی، معاملہ ہوا ہے، دونوں عدتیں گزر گئی، اب وہ دونوں مرد و عورت دوبارہ درست انداز سے نکاح کر سکتے، یعنی جو نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے واپسی ان کے دونوں. ہاں، تو یہ جو عدت والا مسئلہ تھا نا، اس میں جب عورت سے متارکہ ہو جائے گا، عدت گزر جائے گی، اب اس کے بعد پھر ان کا نکاح ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور سوال یعنی یہ ذہن میں آ رہا ہے، مجھے بتایا اسلامی بھائی نے کہ اگر بالفرض رضائی بھائی بہن تھے، ان کا آپس میں نکاح ہو گیا اور بالفرض یعنی صحبت ہو گئی، وہ آپس میں ہم بستری ہو مل گئی، اب کیا وہ بھی عدت گزارے گی؟ جی، وہ بھی عدت گزارے گی. یعنی رضائی بہن بھائی کا اگر ناواقفیت کی بنا پہ یوں نکاح ہو جاتا ہے تو یہ بھی شریعت مطالعہ کی نظر میں نکاح فاسد ہے. صحیح. اور اس میں بھی نکاح فاسد، اب یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے، نکاح فاسد کون سے ہوتے ہیں، اس پہ الگ سلسلہ کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بہار شریعت میں نکاح کا بیان پڑھ لیں گے نا، اس کے نا نکاح فاسد کے ٹاپک کو بھی پڑھ لیں گے ساتھ میں حصے میں بہار شریعت. اچھا، بہر الخلاصہ یہ ہے کہ بیان ہو رہا ہے اور سمجھ میں آ جائے تو پڑھنے میں بھی الگ ہے. تو رضائی بہن بھائیوں کا جو آپس میں نکاح ہو گیا ناواقفیت کی بنا پر، تو ان کو حکم ہے کہ جدا ہو جائیں. اگر ہم بستری نہیں ہوئی تھی تو عدت نہیں ہے، اگر ہم بستری ہو گئی تو یہاں پر بھی عدت ہوگی. صحیح، عدت ہوگی. ٹھیک. اچھا جی، آخری سوال. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سی صفی اللہ سانگڑ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ایک بہن نے اپنی دوسری بہن کی بیٹی کو دودھ پلایا، لیکن اس وقت اس کے سینے میں دودھ وغیرہ نہیں تھا، پھر بھی اس کو سینے سے لگانے سے کیا وہ اس کی رضائی بیٹی بن گئی؟ خالہ نے بھانجی کو دودھ پلایا، اب دودھ نہیں آ رہا تھا، مگر کیا صرف سینے سے لگانے سے، یا وہ ظاہر بات ہے وہ بچی نے یعنی بچے ہوتے ہیں وہ منہ میں لے لیتے ہیں، تو اب یہ کیا اس طرح یہ بھانجی بن گئی؟ وہی اس میں یہی ہے کہ اگر بچے کے منہ میں عورت کی چھاتی گئی اور بچہ اس کو چوس رہا ہے اور اس وقت دودھ نہیں ہے، اگر یہ یقین ہے کہ دودھ بچے کے پیٹ میں نہیں گیا، دودھ تھا ہی نہیں، تو حرمت ثابت نہیں ہوئی. بچہ چوستا رہا لیکن دودھ آیا ہی نہیں تو حرمت ثابت نہیں ہوئی. اگر دودھ حلق میں اترنا یقین سے معلوم ہو گیا تو اب حرمت ثابت ہو جائے گی. اب یہ دودھ پلانے والی عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو چھپائے نہیں، سب کو بتا دے کہ اس بچے کو میں نے دودھ پلا دیا، تاکہ اب جو اس بچے کے بڑے ہونے کے وقت جو زندہ ہوں تو وہ اب ان بچوں کا آپس میں نکاح کے حوالے سے محتاط رہیں. اور اگر یہ لگتا نہیں کہ دودھ گیا ہو تو پھر تب تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن اگر کافی دیر تک بچہ چوستا رہا، امکان ہے کہ چلا گیا ہوگا،
صحیح. احتیاط ہے کہ ایسی صورت میں نہ کریں. آخری سوال یہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مطلب معاملہ یہ کہ بعض اوقات شوہر جو ہے نا، اس نے اپنی شوہر نے دودھ پی لیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کی عمر اگر 2.5 سال سے کم ہے تو ہو سکتا ہے. وہ نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں 2.5 سال سے. اگر 2.5 سال سے کم ہے تو پھر تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ رضائی بیٹا بن جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، نکاح ختم. جی لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو یہ دودھ پینا اس کا حرام ہے، گناہ گار ہوگا. عورت بھی گناہ گار ہوگی اگر وہ اس میں راضی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگی، یہ آدمی بھی گناہ گار ہوگا. تاہم نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نکاح پہ فرق نہ پڑنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام کرتے رہو. عام طور پہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ نکاح میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس سے نہیں ڈرتے کہ یہ کام اللہ و رسول نے منع کیا ہے، اس سے بچیں. بیوی ہاتھ سے نہ جائے، بھلے اللہ راضی ہو نہ ہو، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا حاصل کریں اور ان کی ناراضی والے ہر کام سے بچیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. جزاک اللہ فی الدارین. آج آپ نے یہ بڑے اہم اور دلچسپ اور یوں سمجھے کہ یہ مسائل آپ نے یہ سنے. اللہ تعالیٰ علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مہینہ ہے، ماہ سفر سے جیسے ہی 15 تاریخ ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلسلے شروع ہو جائیں گے، مذاکرے بھی ہوں گے، بہاریں ہوں گی، نعتوں کے سلسلے اور علمی سلسلے، اور مدنی چینل دیکھنے جیسا ہوگا. اس نے اتنے میں خوشیوں میں جو ہے نا وہ ہم ربیع نور شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا تو مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے اور اس کی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ان رونقوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر 12ویں شریف کے بعد انشاءاللہ یہ دوبارہ سلسلہ ہوگا اور اس کی برکتیں ہم حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے مستفیض فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے